بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری یہ دنیا مسٹریز اور عجائبات سے بھری پڑی ہے اور انسان ان مسٹریز کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ یونیورس کے ان تمام سیکرٹس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر ظاہر کر دیا تھا۔ ان تمام پیغمبروں میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ علم حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا کیے تھے کہ اگر موجودہ دور کے انسان کے پاس وہ علوم آ جائیں تو وہ کائنات تسخیر کر لے۔ یہ تمام سیکرٹس اور پراسرار علوم حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفوں میں موجود تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی اور ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر روح قبض کرنے کا واقعہ مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بک آف انوک کی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 30 صحیفے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ بک آف انوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے لکھی گئی اور یہ کسی دوسرے شخص نے لکھی اور اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کر دیا، اس لیے اس کتاب کو کسی بھی طرح اتھینٹک نہیں مان سکتے۔ اس کتاب میں بہت سی ایسی باتیں بھی موجود ہیں جن کو مسلمز، جویش، کرسچنز کوئی بھی مذہب ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اسی وجہ سے اسے توریت اور انجیل سے نکال دیا گیا۔ اس بک آف انوک میں لکھا ہے کہ آسمان سے 200 فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے آپس میں کمٹمنٹ کیا کہ وہ انسانوں کی نسل بگاڑیں گے اور انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیں گے۔ ان فرشتوں نے انسانوں کو بت پرستی سکھائی، ایک دوسرے کو قتل کرنا سکھایا، غیر فطری طریقے سے جنسی تعلق قائم کرنا اور اسی طرح کی مزید برائیاں نوع انسانی میں بھر دیں۔ اس کے علاوہ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کر کے ایک خوفناک مخلوق پیدا کی جو بہت قد آور، خوفناک اور طاقتور تھے اور وہ عام انسانوں کو کھا جاتے تھے، اور جب عام انسان ان کی دسترس سے دور ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ دراصل یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بک آف انوک کو بائبل اور توریت سے نکال دیا گیا، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں تمام بڑے مذاہب، اسلام، یہودی اور عیسائیوں میں یہ کلیئر کانسیپٹ ہے کہ فرشتے نفس سے پاک ہوتے ہیں، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا اور کوئی سیکشول ڈیزائر نہیں ہوتی، تو وہ عورتوں سے کانٹیکٹ کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر سرکشی یا نافرمانی کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے بک آف انوک کو دوسری الہامی کتابوں سے حذف کر دیا گیا۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں انسانوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ پھر اس نے بنی نوع انسان کو بدترین گمراہیوں میں مبتلا کیا، کفر و شرک اور بت پرستی سکھائی، زنا کاری میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد انسانی عورتوں سے سیکشول کنیکشن بنا کر ایک خوفناک اور طاقتور مخلوق پیدا کی۔ بک آف انوک میں اس مخلوق کو نیفیلیمز کہا گیا ہے۔ عراق اور اس کے ارد گرد کے کنٹریز سے ڈسکور ہونے والی سمیرین ٹیبلٹس میں بھی اس جائنٹ مخلوق کا ذکر انوناکی کے نام سے موجود ہے۔ اس بدترین مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ بک آف انوک کا سب سے بڑا راز آسمانوں کی سیر، پورٹلز اور ٹائم ٹریول ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم عطا کیے تھے، ان کو علم نجوم پر بہت دسترس تھی اور ان کی نگاہوں سے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ وہ اکثر آسمان کی سیر کو بھی جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان پورٹلز کا علم تھا جس سے آسمان کا وسیع سفر شارٹ کٹس میں بدل جاتا تھا۔ بابل اور نینوا سے ملنے والی ٹیبلٹس اور فلسطین میں ڈیڈ سی سے ملنے والا اسکرول، سب میں ایک پوائنٹ سملر ہے کہ آسمانوں میں اس طرح کے پورٹلز موجود ہیں جن کے ذریعے کائنات میں کسی بھی جگہ فوراً پہنچا جا سکتا ہے۔ ان ٹیبلٹس پر امریکہ میں ریسرچ جاری ہے۔ ریسرچرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان ٹیبلٹس کو ڈی کوڈ کر کے یونیورسل سیکرٹس کو ریویل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ادریس علیہ السلام پر کی تھی۔ عام انسان کے لیے ان پورٹلز تک رسائی ناممکنات میں سے ہے۔ لیٹ سپوز اگر ریسرچرز ان ٹیبلٹس کو ڈی کوڈ کر بھی لیتے ہیں تو بھی ان پورٹلز تک پہنچنا اور ان کے ذریعے دوسری دنیاؤں کا سفر کرنا اور واپس بھی آنا صرف ایک خواب ہے،
یہ باتیں صرف فکشن موویز اور ڈراموں میں تو ہو سکتی ہیں مگر حقیقت میں ممکن نہیں۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔